نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا سلسلہ چل رہا ہے. العبرہ بذبح البقرہ کے نام سے حضرت کا یہ بات چل رہا ہے، جس میں بات چل رہی تھی کہ جب آدمی مجاہدے کو اختیار کرتا ہے تو اس کے بعد اچھی کیفیات اس کے دل پر غالب آتی ہیں، لیکن اگر اس کے بعد اپنے نفس کی نگرانی نہ کی تو پھر ان کیفیات کے چلے جانے کا اور بری کیفیات کے لوٹ آنے کا خطرہ پہلے سے زیادہ ہوتا ہے. اور چونکہ اس قوت کے اندر اضمحلال آ جاتا ہے، کمزوری آ جاتی ہے، تو بعد میں جب وہ چیزیں لوٹ کر آتی ہیں تو اس کا احساس نہیں ہوتا، دیر سے ہوتا ہے. اس پر بات چل رہی تھی. فرماتے ہیں کہ عارفین نے فرمایا ہے کہ اطباء نے لکھا ہے کہ عود مرض ابتدائے مرض سے زیادہ سخت ہوتا ہے. کہ ایک تو مرض شروع میں آیا، اس کا علاج کیا، اب اس کے بعد میں ٹھیک ہو گیا، صحت ہو گئی. اب اگر اس نے بے احتیاطی کی، اب جو مرض لوٹ کر آئے گا عود مرض، یہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہوگا. اب پہلے سے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. تو اطباء نے لکھا ہے کہ عود مرض ابتدائے مرض سے زیادہ سخت ہوتا ہے. اسی طرح عارفین نے فرمایا کہ ابتدائی مجاہدے کے بعد جب نفس اصلاح پذیر ہو جائے اس وقت مجاہدے کی ضرورت پہلے سے زیادہ ہے، کیونکہ ابتدائی مجاہدہ میں تو بد پرہیزی کے ضرر کا احساس جلد ہو جاتا تھا. نیز اس وقت چونکہ قوائے نفسانیہ میں قوت ہوتی ہے، اس لیے نفسانی خواہش کا تقاضا شدت کے ساتھ ہوتا ہے، تو نفسانی خواہش پر تنبؤ بھی جلد ہو جاتا ہے. اور مجاہدے سے فارغ ہونے کے بعد چونکہ تقاضائے نفسانی کمزور ہو جاتا ہے، مجاہدہ کرتے کرتے وہ تقاضا کمزور ہو گیا، اس لیے ہوائے نفس کا احساس دیر میں ہوتا ہے. مثلا پہلے تو یہ حالت تھی کہ غیر محرم پر نظر پڑی، فوراً احساس ہو گیا کہ اس نظر میں ہوائے نفس ملی ہوئی ہے، اندر کی خواہش ملی ہوئی ہے، اس لیے فوراً متنبہ ہو جاتا ہے. اور مجاہدے سے فارغ ہو کر جب غیر محرم پر نظر پڑتی ہے تو فوراً احساس نہیں ہوتا اس میں ہوائے نفسانی ملی ہے یا نہیں، کیونکہ اس وقت تقاضا نفس کمزور ہے، وہ شدت کا تقاضا نہیں ہے. اب تقاضا کمزور ہو گیا مجاہدہ کرتے کرتے، اب اسے احساس نہیں ہو رہا. اب اس کو سوئے نظر میں وہ ہیجان نہیں ہوتا جو پہلے ہوتا تھا. اس لیے سالک اس غلطی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس نظر میں ہوائے نفس ہے یا نہیں، پھر وہ اس سے اجتناب کی کوشش بھی نہیں کرتا، حتیٰ کہ چند روز میں وہ سوئے نظر کا عادی ہو جاتا ہے، دوبارہ بد نظری میں لگ جاتا ہے. نیز ابتدا میں اس کے ضرر کا احساس جلدی ہوتا تھا، کیونکہ قلب میں کیفیات کا رسوخ نہیں ہوا تھا، وہ اچھی جو کیفیات ہے اس کا رسوخ نہیں ہوا تھا. ذرا سی بے اعتدالی سے کیفیت قلبی میں تغیر محسوس ہوتا تھا. مجاہدے کے بعد چونکہ کیفیات قلبیہ میں رسوخ ہو چکا، اب بعض اوقات کسی بد پرہیزی اور بے اعتدالی سے ضرر کا احساس جلدی نہیں ہوتا، جس سے سالک اس غلطی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس فعل میں ہوائے نفس کچھ نہیں ہے، نفسانی خواہش، ورنہ میرے قلبی کیفیت میں ضرور فرق پڑتا. پھر وہ اس کو غیر مضر سمجھ کر اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا اور نفس کو ڈھیل دیتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نفس اس فعل حرام کا عادی ہو جاتا ہے. اب کسی سالک کو اس کے ضرر کا احساس بھی ہو جائے تو وہ بعض اوقات نفس کے روکنے پر قادر نہیں ہوتا،
کیونکہ ابتدائے مجاہدہ میں جس طرح تقاضۂ نفس شدید تھا، شروع میں تقاضۂ نفس شدید تھا، ویسے ہی نفس میں قوت کف، روکنے کی صلاحیت وہ بھی زیادہ تھی۔ اور مجاہدے کے بعد جس طرح تقاضۂ نفس کمزور ہو گیا، اسی طرح بعض مجاہدات سے قوت کف بھی کمزور ہو جاتی ہے، کیونکہ مجاہدہ اولا سے تمام قوا میں ضعف پیدا ہو جاتا ہے، اضمحلال آتا ہے، کمزوری آتی ہے۔ اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ فراغ من المجاہدہ، یعنی مجاہدے سے فارغ ہونے کے بعد مجاہدے کی ضرورت پہلے سے زیادہ ہے، کیونکہ اس وقت ہوائے نفس کا احساس دیر میں ہوتا ہے، اس لیے استرسال یعنی اس کو ڈھیل دینا، آدمی مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، نہیں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ محسوس نہیں کر رہا ہوتا، تو استرسال ہوتا رہتا ہے۔ اور استرسال کے بعد جب ہوائے نفس کا احساس ہوتا ہے تو بعض دفعہ نفس کو روکنے پر قدرت نہیں پاتا، کیونکہ اس شخص کی قوت کف کمزور ہو چکی ہے، روکنے کی قوت۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ شہوت شیخ شہوت شباب سے اشد ہے، بوڑھے کی شہوت، شہوت شیخ شہوت شباب سے، شباب جوان کی، کیونکہ جوان کے اندر قوت زیادہ ہے، وہ شہوت کو روک سکتا ہے، بوڑھے کے اندر روکنے کی قوت نہیں ہے، تو جوان کی نسبت بوڑھے سے خطرہ زیادہ ہے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ شہوت شیخ شہوت شباب سے اشد ہے، کیونکہ جوان کا نفس زندہ ہے، اس کو شہوت کا احساس بھی جلد ہوتا ہے، اور احساس کے بعد اس میں قوت کف بھی زیادہ ہے، وہ اپنے نفس کو جلد ہوائے نفسانی سے روک سکتا ہے۔ اور شیخ کا نفس چونکہ مر چکا ہے، اس لیے اس کو ہوائے نفس کا احساس جلد نہیں ہوتا، بلکہ بہت دیر میں ہوتا ہے، تو اس حالت میں استرسال نفس زیادہ ہوتا ہے، یعنی نفس کو ڈھیل زیادہ ملتی ہے۔ پھر اس ڈھیل کے بعد شیخ کو ہوائے نفس کا جس وقت احساس ہوتا ہے تو اب وہ ضبط پر قادر نہیں ہوتا، روکنے پر قادر نہیں ہوتا، کیونکہ جس طرح اس کی قوت شہوت کمزور ہے، اسی طرح قوت ضبط بھی کمزور ہے۔ اب وہ لاکھ کوشش کرے کہ کسی طرح نفس کو سوئے نظر سے روکوں، مگر قدرت نہیں ہوتی، بد نظری کی عادت اتنی پختہ ہو جاتی ہے۔ اور جوان کو جس طرح شہوت کامل اور زندہ ہے، اسی طرح اس کی قوت ضبط بھی کامل اور زندہ ہے، اسی لیے جوان کو بوڑھے سے زیادہ عفت پر قدرت ہے، یعنی جوان زیادہ پاک دامن عفیف ہو سکتا ہے، پاک دامن ہو سکتا ہے، اور اس کی عفت شیخ کی عفت سے کامل بھی ہوتی ہے، کیونکہ نہ اس کو زیادہ استرسال ہوتا ہے اور نہ استرسال کے بعد ضبط دشوار ہوتا ہے۔ پس بڈھوں کو مجاہدے سے بے فکر نہ ہونا چاہیے، ان کو جوانوں سے زیادہ پرہیز کی ضرورت ہے۔ یہ مضمون حق تعالی نے بدون اطعانت کتب کے قلب میں ڈالا تھا، اور بحمد اللہ علم عظیم عطا ہوا، جس کی قدر وہی لوگ کریں گے جن کو اس کا تجربہ ہوا ہو۔ ایک بار میں نے یہ مضمون سہارنپور میں بیان کیا تھا، اس وقت ایک بوڑھے میاں واعظ میں موجود تھے، وہ اس کو سن کر بہت ہی روئے۔ اس وقت ان کے سامنے اپنے استرسال نفس کا نقشہ کھنچ گیا تھا، اور وہ سمجھ گئے کہ میں بہت بڑی غلطی میں مبتلا ہوں، کہ اپنے نفس کو، اپنے آپ کو مجاہدے سے مستغنی سمجھتا تھا، اور اس مرض میں اکثر بوڑھے مبتلا ہیں۔ یہ لوگ اپنے کو مجاہدے سے مستغنی سمجھتے ہیں، حالانکہ بڑھاپے میں جسم کمزور ہوتا ہے، نفس کمزور نہیں ہوتا۔ بوڑھا کچھ کر تو نہیں سکتا، مگر لالچ اور ہرس اس کو جوانوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے، مگر دو خصلتیں اس میں جوان ہوتی جاتی ہیں۔ خود تو بوڑھا ہو رہا ہے اور دو خصلتیں جوان ہو رہی ہیں، ایک ہرس اور ایک طول عمل۔ اسی لیے بوڑھوں کو اصلاح نفس کی جوانوں سے زیادہ ضرورت ہے۔ یہ مضمون تو ضمناً آ گیا تھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ مجاہدے کے بعد بھی مجاہدے کی ضرورت رہتی ہے، بس سالکین کان کھول کر سن لیں کہ مجاہدے کی ضرورت چند روزہ نہیں ہے، بلکہ اس کی ضرورت دائمی ہے۔
چند روزہ مجاہدے کے بعد اگر تم نے بد پرہیزی شروع کی تو یاد رکھو اس کے بعد عود مرض اس شدت کے ساتھ ہوگا کہ ہلاکت کے قریب پہنچا دے گا۔ پھر بہت کم ہیں، اگر نفس کو ڈھیل دی، نگرانی نہ کی، تو پھر بہت کم ہیں جو اس ورطے سے نجات پائیں۔ اسی لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اندری رحمی تراشو می خراش، تا دم آخر دم فارغ مباش، تا دم آخر بود کہ عنایت باتو صاحب سر بود۔ یعنی تم کو چاہیے کہ اس طریق وصول اللہ میں ہمیشہ خراش تراش میں لگے رہو، یعنی بے چینی بے کلی لگی رہے، اپنی حالت پر اطمینان نہ ہو، اور آخری وقت تک، یعنی زندگی کے آخری سانس تک، آخری وقت تک ایک لہجہ بھی فارغ مت ہو، کیونکہ آخری وقت تک کوئی گھڑی ایسی ضرور ہوگی جب یہ بے چینی بے کلی لگی رہے گی ان کو پانے کے لیے، ان کی محبت کے لیے، ان کے ڈر سے، خوف سے، تو کوئی گھڑی ایسی ضرور ہوگی جس میں عنایت ربانی تمہاری ہمراز و رفیق بن جائے گی۔ یعنی اگر طلب میں لگے رہو گے تو کسی وقت ضرور وصول اللہ ہو جائے گا۔ یعنی آخر دم تک اس راہ میں تراش خراش ہی رہنی چاہیے، بس جب سلامتی کے ساتھ موت آ جائے اس وقت مجاہدے سے فراغت نصیب ہوگی، ایمان کے ساتھ خاتمہ ہو گیا، روح یہاں سے پرواز کر گئی ایمان کے ساتھ، اب اس کے بعد فراغت ہی فراغت ہے، اب کوئی مجاہدہ نہیں، کوئی مشقت نہیں، کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کچھ نہیں، اب راحت ہی راحت ہے۔ لیکن اس وقت تک لڑنا ہے، نفس کا مقابلہ کرنا ہے، خواہشات کا مقابلہ کرنا ہے۔ اس پر شاید کوئی یہ کہے کہ جب مجاہدے کے بعد بھی مجاہدے کی ضرورت ہے تو پھر صاحب مجاہدہ اور غیر صاحب مجاہدہ میں کیا فرق ہوا؟ پھر تو دونوں ایک جیسے ہو گئے۔ اس کا جواب اوپر کی تقریر میں آ چکا، یعنی دونوں میں فرق وہی ہے جو بیمار کے پرہیز میں اور بیماری سے صحت والے کے پرہیز میں ہے۔ ایک تو وہ ہے جو بیمار ہے، اور ایک بیماری سے صحت پا چکا ہے لیکن پرہیز کی ضرورت اس کو بھی ہے، کہ پرہیز کی ضرورت بیمار کو بھی ہے اور صحت پانے والے کو بھی، مگر ظاہر ہے کہ بیمار کو سخت ضرورت ہے اور اس کا پرہیز بھی سخت ہوتا ہے، اور صحت پانے کے بعد وہ قدرے پرہیز کی ضرورت رہتی ہے، مگر اب اتنا سخت پرہیز نہیں ہوتا جتنا بیماری کی حالت میں تھا۔ تو کیا یہ تھوڑا فرق ہے کہ غیر صاحب مجاہدہ بیمار ہے اور صاحب مجاہدہ تندرست ہے؟ بیمار ہر وقت خطرے میں ہے اور تندرست خطرے سے نکل چکا ہے۔ البتہ تندرستی کے بعد جس طرح حکیم کہہ دیا کرتا ہے کہ اب تم کو ہر چیز سے تو پرہیز کی ضرورت نہیں، بس فلاں فلاں اشیاء سے پرہیز رکھنا، باقی سب کھا سکتے ہو لیکن فلاں فلاں چیز سے پرہیز رکھنا، کیونکہ وہ تمہاری طبیعت کے خلاف ہے۔ اسی طرح صاحب مجاہدہ کو یہاں کہا جاتا ہے کہ تم کو بالکل بے فکر نہ ہونا چاہیے، بلکہ تھوڑا بہت پرہیز اب بھی کرنا چاہیے، جو کچھ دشوار پرہیز نہیں ہے بلکہ معمولی اور سہل ہے۔ دوسرا مضمون قربانی کے متعلق ہے، اور اس کو مجاہدے سے خاص تعلق ہے، کیونکہ جملہ اعمال میں دو چیزیں ہیں، جملہ اعمال میں دو چیزیں ہیں، ایک روح عمل اور دوسرے صورت عمل۔ ایک عمل کی صورت ہے، ایک اس عمل کی روح ہے۔ بعبارت دیگر یوں کہنا چاہیے کہ ہر عمل میں ایک باطن ہے، ایک ظاہر ہے، عمل کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ اب سمجھو کہ قربانی میں بھی ایک روح یعنی باطن ہے اور ایک صورت یعنی ظاہر ہے۔ صورت قربانی تو اراقت دم ہے، یعنی خون کا بہانا، اراقت دم خون بہانا، اور باطن قربانی مجادہ اور نفس کشی ہے۔ مگر یہاں یہ بات سمجھنے کے قابل ہے کہ باطن کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ باطن جو ظاہر کے ساتھ مقید ہے، یہ باطن بدون ظاہر کے معتبر نہیں، اور دوسرا وہ باطن جو ظاہر کے ساتھ مقید نہیں بلکہ اس کے لیے لازم ہے۔ اس باطن کا تحقق بدون ظاہر خاص کے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ لازم کبھی عام ہوتا ہے تو وہ ملزوم کے بغیر متحقق ہو سکتا ہے، اور باطن قسم اول کا تحقق
بدون اس کے ظاہر کے نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ ظاہر کے ساتھ مقید ہوتا ہے۔ یہاں سے ملاحدہ کا اشکال مندفع ہو گیا، جو ظاہر کو مطلقاً لغو اور فضول قرار دے کر ہر عمل میں صرف باطن پر اکتفا کرتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ جب ہر عمل میں ایک روح ہے اور ایک صورت ہے، اور روح ہی مقصود ہے، تو اس صورت کا مقصود نہ ہونا لازم آ گیا۔ مگر یہ ان کی غلطی ہے، کیونکہ روح کے مقصود ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ صورت ہمیشہ غیر مقصود ہوا کرے، بلکہ بعض دفعہ روح مع صورت مقصود ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ انسان میں ایک روح ہے اور ایک اس کی صورت یعنی جسم، تو روح کا مقصود ہونا تو ظاہر ہے، جیسے چنانچہ کسی کا بیٹا مر جائے تو موت کے بعد وہ جسم ہمارے سامنے موجود رہتا ہے، مگر روح کے فقدان سے مقصود فوت ہو جاتا ہے، اب وہ جسم کسی کام کا نہیں ہے۔ اب اس جسم کے بقا سے کچھ تسلی نہیں ہوتی، بلکہ اس کو اپنے ہاتھوں زمین میں دفن کر کے اپنے سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ تو اس سے تو روح کا مقصود ہونا معلوم ہوتا ہے کہ اصل مقصود روح ہے، مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ جسم بالکل مقصود نہ ہو، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ روح اس قید کے ساتھ مقصود ہے کہ اس جسم کے ساتھ متصل ہو۔ اگر روح ہمارے جسم میں موجود ہو مگر جسم کے ساتھ اس کا اتصال نہ ہو، تو اس صورت میں بقائے روح سے کچھ خوشی اور تسلی نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اگر کوئی شخص اپنی روح کو دوسرے جسم میں منتقل کر دے، اور یہ بات مشق سے حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ روح کا بدن کے ساتھ محض تدبیر و تصرف کا تعلق ہے، جیسے سوار کسی سواری پر سوار ہو، ایسے یہ بدن جو ہے اس روح کی سواری ہے، تو کوئی اپنی مشق کے ذریعے سے اپنی روح کسی اور جگہ منتقل کر سکتا ہے، اور یہ بات مشق سے حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ روح کا بدن کے ساتھ محض تدبیر و تصرف کا تعلق ہے، اور حقیقت میں وہ جسم سے منفصل ہے، اس جسم کا حصہ نہیں ہے۔ جو لوگ خاص تصرفات کے عادی ہیں، ان کو روح کا جسم سے انفصال محسوس ہوتا ہے کہ جسم سے روح فاصلے پر ہے، یہاں تک کہ مشق کر کے بعض دفعہ ایسا شخص اپنی روح کو حقیقتاً اپنے جسم سے منفصل کر دیتا ہے اور دوسرے جسم میں منتقل کر دیتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص ایسی مشق کر کے اپنی روح کو کتے اور بندر کے جسم میں منتقل کر دے، اور اس کے باپ کو معلوم ہو جائے کہ اس کتے یا بندر میں میرے بیٹے کی روح ہے، تو کیا وہ اس وقت بھی اس کے ساتھ وہی برتاؤ کرے گا جو جسم اصلی کے اتصال کے وقت کرتا تھا؟ ہرگز نہیں، بلکہ اب تو وہ اس کو اپنا بیٹا کہنا بھی گوارا نہ کرے گا، نہ اس کو شفقت و محبت سے پیار کرے گا، نہ اس کو اپنے ساتھ بٹھلا کر کھانا پلانا گوارا کرے گا۔ اور اگر کسی کو اسی طرح نقل روح میں تردد ہو کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تو یہ بات اس کی سمجھ میں نہ آتی ہو، تو وہ یوں سمجھے کہ جس وقت بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت کو مسخ کیا گیا، جن میں بعضے بندر بن گئے، بعضے سور ہو گئے تھے، اور 3 دن تک وہ اسی صورت میں رہے، اور یہ جو مشہور ہے کہ اس وقت جتنے بندر اور سور ہیں سب انہی کی نسل کے ہیں، یہ غلط ہے، کیونکہ مسلم شریف کی صحیح حدیث میں ہے کہ وہ لوگ 3 دن کے بعد ہلاک ہو گئے تھے، کیونکہ مسخ شدہ قوم، جن کو مسخ کر دیا جائے، چہرے مسخ ہو جائیں، تو مسخ شدہ قوم 3 دن کے بعد زندہ نہیں رہتی، اور نہ ان سے کوئی نسل چلی ہے، بلکہ اس وقت کے بندر اور سور ان بندروں اور سوروں کی نسل سے ہیں جو بنی اسرائیل کے مسخ سے پہلے موجود تھے، کیونکہ ان حیوانات کا وجود پہلے بھی تھا۔ بہرحال حدیث سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ مسخ کے بعد 3 دن تک وہ لوگ زندہ رہے، تو اب بتلائیے اس مدت میں روح تو یقیناً وہی تھی جو 3 دن پہلے قالب انسان میں تھی، انسانی جسم کے اندر وہ روح تھی، مگر اس وقت وہ بندر یا سور کے قالب میں تھی، اور یقیناً ان میں بعض صاحب اولاد بھی تھے، اہل و عیال بھی رکھتے تھے، بعضوں کے باپ دادا بھی زندہ ہوں گے،
تو کیا کوئی شخص ان کے مسخ ہونے کے بعد روح کے باقی رہنے کو کافی سمجھ سکتا تھا؟ اور کیا کسی کو یہ خوشی ہو سکتی تھی کہ میرا بیٹا تو زندہ ہے، وہ بندر اور سور کے قالب میں ہے؟ یا ان کی اولاد اور بیویاں اس صورت میں اپنے باپ یا شوہر کے زندہ رہنے سے خوش ہو سکتے تھے کہ خیر روح تو موجود ہے، وہ جسم کیسا ہی ہو؟ ہرگز نہیں، بلکہ یقیناً مسخ ہونے کے ساتھ ہی ان میں رونا پیٹنا پڑ گیا ہوگا، اور وہ اسی وقت سے ان کو مثل مردہ کے سمجھ چکے ہوں گے۔ ہرگز کسی کو بھی انہیں اپنا باپ یا بیٹا یا شوہر کہنا گوارا نہ ہوا ہوگا، اور اگر کسی کو یہ تردد ہو کہ واقعہ مدت دراز کا ہے، نہ معلوم اس وقت کے آدمیوں نے ان بندروں اور سوروں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا ہوگا، شاید ان لوگوں نے بقائے روح کی وجہ سے ان کے ساتھ آدمیوں ہی کا سا معاملہ کیا ہو۔ تو میں ان ملحدین سے پوچھتا ہوں کہ تم ایمان سے کہو، کیا تم کو اپنی اولاد اور بیوی بچوں کا بندر اور سور ہو جانا گوارا ہے؟ اور کیا تم بقائے روح کی وجہ سے جو کہ تمہارے نزدیک اصل مقصود ہے، اس وقت بھی ان کے ساتھ وہی برتاؤ کرو گے جو صورت انسانی میں کرتے تھے؟ جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس کو کوئی انسان ہرگز گوارا نہ کرے گا۔ پھر آخر اس ناگواری کی وجہ کیا ہے؟ جب تمہارے نزدیک محض روح مقصود ہے اور صورت محض لغو و فضول ہے، تو یہاں تم اس قاعدے پر کیوں نہیں چلتے، اور اپنا اور اپنے اہل و عیال کا سور بندر بن جانا تمہیں کیوں گوارا ہے؟ آخر روح تو جب بھی موجود رہے گی۔ پھر حیرت ہے مجھے ان ملحدین کی عقل پر کہ انہوں نے اعمال شرعیہ میں مطلقاً روح کو کیوں کر کافی سمجھا، اور ظاہر کو مطلقاً کیسے فضول قرار دیا کہ جی نماز کا مقصد جو ہے، نماز کی روح جو ہے اللہ کو یاد کرنا ہے، تو اللہ کی یاد تو دل میں ہے، پھر نماز کی کیا ضرورت ہے؟ حالانکہ نماز کی جو روح ہے اس کے ظاہر کے ساتھ مقید ہے کہ اس کے ظاہر کو بھی لیا جائے گا، اس کے ساتھ اس کی روح کو بھی لیا جائے گا، لیکن کہانی اللہ کی یاد ہے نا اس سے مقصد، تو اللہ کی یاد تو دل میں ہے، تو پھر نماز کی اس کی ظاہر کی تو ضرورت نہیں ہے، تو یہ الحاد ہے۔ وہی بات حضرت فرما رہے ہیں کہ مجھے ان ملحدین کی عقل پر کہ حیرت ہے کہ انہوں نے اعمال شرعیہ میں مطلقاً روح کو کیوں کر کافی سمجھا اور ظاہر کو مطلقاً کیسے فضول قرار دے دیا، حالانکہ امور دنیاوی میں وہ ادنا ادنا چیزوں کی صورت کو بیکار نہیں سمجھتے، بلکہ روح کے ساتھ صورت کو بھی مخصوص سمجھتے ہیں۔ دیکھیے گنا چوسنا مقصود ہے، مگر اس قید کے ساتھ کہ اس کو منہ میں دبایا جائے اور پوری پوری کا رس تدریجاً چوسا جائے۔ حالانکہ گنے میں ایک ظاہر ہے ایک باطن، باطن تو وہ مٹھاس ہے جو اس کے اندر ہے، اور ظاہر وہ جسم ہے جس کو پوری پوری کر کے چوسا جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو چھیل چھیل کر چوسا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اپنے نوکر یا دوست سے کہے کہ مجھے سہارنپور کا گنا میں چوسنا چاہتا ہوں، اور وہ اس کے سامنے سہارنپور ہی کے گنے کی شکر لا کر رکھ دے کہ بھئی اس کو پھانک لیجئے، یہ شکر بھی اسی گنے کی ہے، یہ اسی گنے کی روح ہے، شکر جو ہے جسے آپ چوسنا چاہتے ہیں، تو کیا وہ اس کو کافی سمجھے گا اور شکر پھانک لینے کو گنا چوسنے کا قائم مقام سمجھے گا؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ کہے گا کہ مجھے گنا چوسنا اس کی خاص صورت کے ساتھ مطلوب ہے، شکر کا پھانکنا اس مقصود کے قائم مقام نہیں ہو سکتا۔ جو لطف گنے کے چوسنے میں ہے وہ گڑ کھانے اور شکر پھانکنے میں کہاں ہے؟ پھر حیرت ہے، یہاں تو صورت بھی باطن کے ساتھ مطلوب ہو اور اعمال شرعیہ میں صورت مطلوب نہ ہو۔ بس ملحدین کا یہ کہنا کہ نماز کی روح ذکر اللہ ہے، بس قلب میں ذکر اللہ کا ہونا کافی ہے، صورت صلاۃ کی کچھ ضرورت نہیں، اور روزے کی روح شہوت نفسانی کا توڑنا ہے، اگر کسی اور طریقے سے شہوت نفس شکستہ ہو جائے تو روزے کا مقصود حاصل ہو گیا۔ صورت صوم کی کچھ ضرورت نہیں، اور زکوٰۃ سے مقصود نفس کو صفت بخل سے پاک کرنا ہے، اگر کسی میں طبعی طور پر بخل نہ ہو تو اس کو صورت زکوٰۃ کی ضرورت نہیں، یا حج سے مقصود عشق کا حال پیدا کرنا ہے، اگر کسی اور طریقے سے یہ حال پیدا ہو جائے تو پھر حج بھی فرض نہیں۔ یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ ہم کہیں گے
کہ ان اعمال کی جو تم نے روح بیان کی ہے وہ صورت کے ساتھ مقید ہے، وہ روح جو ہے وہ صورت کے ساتھ مقید ہے، اور ان میں روح مع صورت مطلوب ہے، روح مع صورت مطلوب ہے، مجرد روح بلا صورت معتبر نہیں۔ جیسا کہ کھانے کی روح تو بھوک کا دفع کرنا ہے اور پیٹ بھرنا ہے، مگر اس کے ساتھ روٹی اور سالن کی صورت بھی تو مطلوب ہوتی ہے۔ اگر صورت مطلوب نہیں تو پھر ان ملحدین کو گیہوں چبانا اور آٹا پھانک لینا چاہیے، کیونکہ روح اکل تو اس میں موجود ہے، وہ گندم کچی بھی کھائے گا تو پیٹ تو بھر جائے گا۔ غرض ثابت ہو گیا کہ بعض دفعہ روح مع صورت مطلوب ہوا کرتی ہے۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یعنی حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک شخص نے نماز کے متعلق کہا کہ حضرت اس اٹھک بیٹھک سے کیا ہوتا ہے؟ نماز کے لیے کہا اس اٹھک بیٹھک سے کیا ہوتا ہے؟ مقصود تو اور ہی کچھ ہے۔ حاجی صاحب نے فرمایا کہ اسی میں سب کچھ ہے، اسی اٹھک بیٹھک میں سب کچھ ہے، اس کے بغیر تمہارے مراقبے اور مجاہدے سب فضول ہے۔ اس اٹھک بیٹھک کے بغیر، جس کو تم اٹھک بیٹھک کہہ رہے ہو، اسی میں سب کچھ ہے۔ اور یہ بھی فرماتے تھے کہ یہ جو جلدی جلدی 2 رکعت نماز پڑھ لیتے ہو نا یہاں، اس کی قدر وہاں پتہ چلے گی کتنی قیمتی ہے۔ تو اس کے بغیر تمہارے مراقبے اور مجاہدے سب فضول ہیں، اور یہ باطن کی پہلی قسم ہے جو ظاہر کے ساتھ مقید ہے۔ یہ باطن بدون ظاہر کے معتبر نہیں، اور ایک باطن ان اعمال میں قسم دوم کا ہے۔ مثلا نماز کے متعلق، نماز کے لیے مطلق ذکر جو دوسرے مادے میں بھی متحقق ہوتا ہے، اور روزے کے لیے مطلق کسر شہوت جو دوسرے مادے میں بھی متحقق ہوتا ہے۔ اور میں نے باطن کے متعلق یہ تفصیل اور تقسیم اس لیے بیان کر دی تاکہ کسی کو اضحیہ کے متعلق میرے اس قول سے کہ اس کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے، یہ وہم نہ پیدا ہو کہ یہ تو وہی بات ہے جو ملحدین کہا کرتے تھے۔ آج بھی کہتے ہیں نا کہ اتنے جانور قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے، اتنا گوشت کون کھاتا ہے، سمجھے، اس سے یہ پیسہ خیرات کر دینا چاہیے۔ مقصد تو اللہ کے راستے میں دینا ہے نا، تو ضرورت کیا ہے جانور دینے کی؟ آج بھی گمراہی کی باتیں کرتے ہیں، اور ہر سال جب یہ عید الاضحیٰ کا موقع آتا ہے تو یہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ بات حضرت فرما رہے ہیں کہ مثلا نماز کے لیے مطلق ذکر جو دوسرے مادے میں متحقق ہوتا ہے، اور روزے کے لیے مطلق کسر شہوت جو دوسرے مادے میں بھی متحقق ہوتا ہے، اور میں نے باطن کے متعلق یہ تفصیل اور تقسیم اس لیے بیان کر دی تاکہ کسی کو اضحیہ کے متعلق میرے اس قول سے کہ اس کا ایک ظاہر ہے ایک باطن، یہ وہم نہ پیدا ہو کہ یہ تو وہی بات ہے جو ملحدین کہا کرتے تھے۔ اس تفصیل سے انشاءاللہ تعالی یہ وہم رفع ہو گیا ہوگا، کیونکہ میں نے بتلا دیا کہ میرے نزدیک باطن کی ایک قسم وہ بھی ہے جو ظاہر کے ساتھ مقید ہے، اور ملحدین کے نزدیک کوئی ایسی قسم ہی نہیں۔ یہ فرق ہے ان میں اور صوفیہ میں۔ اللہ تعالیٰ فہم دین عطا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار
اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم. آمين.